نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. پچھلے ہفتے میں جب گفتگو کی تو اس کے بعد خیال یہ آیا کہ کچھ چیزوں کو ایک ریگولر انداز میں اگر سیکھ لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. اور جو چیزیں سیکھنے کی ہیں ہر مسلمان پر فرض ہے ان میں قرآن کا پڑھنا، اس پر ایمان تو ہے الحمدللہ سب کا. قرآن کا پڑھنا تجوید اور مخارج کے ساتھ یہ انسان پر اس کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد پھر اس کا سمجھنا اور پھر اس کو اس پر عمل کرنا اور آپ پہ اس کو پھیلانا. اس کے علاوہ فقہ کا سمجھنا، کچھ بنیادی عقیدے کی درستی اور پھر بنیادی کچھ فقہ کے مسائل پتہ ہونا، حرام اور حلال کی وضاحت ہونا، کیا کیا چیزیں مسلمانوں پر حلال ہے، کیا کیا حرام ہے. اگر آپ صاحب نصاب ہے تو آپ کو زکوٰۃ کیسے دینی ہے. اگر آپ کے پاس مال حج کرنے کے لیے جانے کی استطاعت ہے تو حج کے لیے کیا مسائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے حقوق اور اس کے بارے میں گفتگو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں شریعت کی کیا رہنمائی یہ پتہ ہونی چاہیے. اور اس سارے کام کو مولانا شفیع علی تھانوی صاحب نے رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی اچھی ایک کتاب میں بہشتی زیور کے نام سے تقریباً سمجھے 70-80 سال پہلے اچھی طریقے سے جمع کر کے امت کو پہنچا دی، بلکہ 100 سال ہونے والے ہو. اس کی زبان چونکہ قدیم ہو چکی ہے اور اس میں تھوڑے سے الفاظ بڑے مشکل سے آ گئے ہیں اور بہت سارے شاید ایشوز عام مردوں سے متعلق نہیں تھے کیونکہ وہ لکھی عورتوں ہی کے لیے گئی تھی. بہشتی زیور عورتوں کے لیے لکھی گئی تھی، اس میں سارے مسائل عورتوں کے حوالے سے انہی کے انداز میں اس زمانے کی جو ٹکسالی زبان کہہ لیجیے یا وہاں کا جو ایک انداز تھا انڈیا کے اندر، اس حوالے سے انہوں نے لکھی اور لوگوں کے لیے بڑا اس کا فائدہ ہوا. تو لوگوں کا علمی سطح بڑھنا شروع ہوئی. لیکن اب موجودہ زمانے میں اس کو آسان کر کے اور اس کو ذرا سا مردوں کے لیے الگ، کیونکہ اس میں بڑے فائدے مردوں کے لیے بھی بلکہ علماء تک کے اس میں بڑے فوائد ہیں. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اتنے قیمتی نکات اور قیمتی باتیں ہیں کہ وہ علماء کے لیے بھی بڑے فائدے کی چیزیں. اور حقیقت ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کتنے گوہر پوشیدہ ہیں. تو اس کو اب کراچی کے اندر کچھ علماء نے مل کر باقاعدہ سمپلیفائی کیا کافی اور اسباق کے ترتیب میں رکھ دیا فقہی ابواب کے حوالے سے کہ اب وہ اس طرح سے ہے کہ وہ چیپٹرز بن گئے ہیں. اینڈ میں اس کے حوالے سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور پھر اس سے آپ کی تیاری اچھی ہو جاتی ہے اور آپ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ چیز آپ کو پتہ چل جاتی ہے. تو یہ جو کام کیا اس کا بڑا فائدہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہوا ہے اور لوگ اس کو کافی استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ پھر اسی کو ہم کیوں نہ گو تھرو کر لیں. تو یہ درسی بہشتی زیور کے نام سے اب یہ کتاب شائع ہوئی بھی ہے کئی سالوں سے اور اب ماشاء اللہ یہ پڑھائی جا رہی ہے کافی جگہوں پہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ہے. ہاں انگلش میں بھی ہوگی، مجھے اس کا پتہ نہیں کہ اب انگلش میں ٹرانسلیشن اس کی ہو گئی ہے کہ نہیں. بہشتی زیور کی تو ہوئی بھی ہے لیکن اس حصے کی ہوئی ہے کہ نہیں ہے. درسی بہشتی زیور یہ تدریجی چیپٹرز بن گئے. اس میں آج بھی حقیقت ہے کہ اتنی کتابیں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اور مختلف دروس میں شامل ہونے کے باوجود، لوگوں سے پڑھنے سیکھنے کے باوجود احساس یہ ہوا کہ اب بھی اس کتاب میں الحمدللہ ہر مسئلے کا کہیں نہ کہیں حل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مل جاتا ہے. آپ کو جو بھی چیز کہیں ڈھونڈ رہا آپ کا، اگر آپ نے صحیح سے اس کو پڑھا ہوا ہے تو آپ کو لے رہے ہاں فلاں جگہ مولانا نے بات بتائی. تو بڑی اس لحاظ سے قیمتی کتاب ہے. کچھ لوگوں کو اس پہ اشکال ہوا ایک زمانے میں، کرتے بعض لوگ اعتراضات کے اس میں کچھ ایسی باتیں جو شاید بہت مناسب نہیں لگتی کہ، لیکن اس طرح کی باتوں میں پڑھنا نہیں چاہیے. کہ دو ایسی کوئی بات ہو کہ جو آپ سے متعلق نہ ہو، جس میں آپ کی علم کی کمی کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو اس سے اس صاحب علم کا کوئی فرق اس پر فرق نہیں پڑتا. ان کے علم پر یا ان کے تقویٰ پر یا ان کے اعلیٰ مرتبہ پر ان شاء اللہ تعالیٰ. تو عام آدمی کو اب اس میں یہ اشکال بھی نہیں رہے گا کیونکہ اس طرح کی اس میں سے حذف بھی کر دی گئی ہے، وہ حذف ہے وہ اس میں موجود نہیں. تو اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا کر کے اگر پڑھا جائے. پہلی کتاب جو پہلا چیپٹر انہوں نے بنایا اس کا وہ کتاب العلم والایمان، عقیدوں کا بیان ہے، یعنی علم کا اور ایمان کا بیان. ایک ایک پوائنٹ بتاتے جاتے ہیں اور اگر کوئی سوال ہو بیچ میں آپ سوال کرتے رہیے گا، کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھتے رہیے گا. کائنات کے بارے میں عقیدہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ تمام عالم پہلے بالکل کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کے مقابل. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے. وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام انسانوں کے کلام کی طرح نہیں. جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں. وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی ساجی شریک نہیں. اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے،
سب عیبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کا بخشنے والا زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی روزی چاہے کشادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے، سمائی یعنی بردباری والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام کا بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی جلاتا یعنی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اس کو نشانیوں اور صفتوں سے سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کی کوئی جان نہیں رکھتا، کوئی جان نہیں سکتا، کتنی باریک ہے، کتنی لطیف ہے، کتنی گہرائی ہے اس میں، اللہ کو جان تو نہیں سکتے، اللہ کو پہچاننے کی کچھ چیزیں، کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں موجود ہیں اللہ کی صفات سے کہ اللہ کریم ہے، اللہ محبت کرنے والے ہیں، رحمت فرماتے ہیں بندوں پر، نظر کرم کرتے ہیں، یہ چیزیں اللہ کو پسند ہے، یہ چیزیں ناپسند ہے، قرآن نے اس کی پوری ترتیب بتائی ہوئی۔ گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہے ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے ذرہ نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں، اور بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے، اس کی سب صفات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گی، اور اس کی کوئی صفت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، مخلوق کی صفات سے وہ پاک ہے، مخلوق کی کوئی صفت اللہ تعالیٰ کے اندر ایسے نہیں کہی جائے گی کہ مخلوق سے ملتا جلتا ہو، اللہ کوئی مشابہت اس میں نہیں ہے، خالق ہے اللہ تعالیٰ، ان کی کچھ صفات ہم میں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ انسانی کوئی صفات نعوذ باللہ اللہ کے اندر، تو یہ نقطہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے۔ اور قرآن و حدیث میں بعضی جگہ ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے، جہاں جہاں ایسی باتوں کی خبر دی گئی تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں گے کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے کھود کوریل کیے اسی طرح ایمان لے آتے ہیں اور یقین کرتے ہیں جو بھی اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور حق ہے، اور یہی بات بہتر ہے، یا اس کے سب کچھ مناسب یا اسے کچھ مناسب معنی نکالیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ کا ہاتھ ہے، اب ہاتھ تو انسان کا بھی ہوتا ہے، تو کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ مخلوق سے مشابہت ہو گئی، کیوں؟ قرآن کا جو عقیدہ ہے، قرآن نے جس بارے میں واضح دو ٹوک فیصلہ کیا وہ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے مثل نہیں، اللہ کی کوئی مشابہت نہیں، اللہ سے کوئی چیز ملتی جلتی نہیں، نعوذ باللہ انسان اگر کھاتا ہے سوچا جائے کہ اللہ کھاتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت میں ایسی کوئی امکان ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے کوئی مشابہت ہو جائے۔ جی جیسے آیت الکرسی میں آتا ہے کہ اس کی کرسی سارے آسمانوں پر ہے، بالکل سمجھنے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان کو لپیٹی ہوئی ہے، گھیر ہے، اس کو کی وسعت اتنی زیادہ ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے؟ میرے خیال سے یہ بڑی استعمال کی ہے، اسی انسان جو نارمل اپنی زندگی کے اندر جو چیز سمجھنے کے لیے استعمال کرتا ہے نا، میرا وہ سمجھانے کی بات بالکل اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی کو رف سے ایک آئیڈیا ہو جائے، اس سے آگے نہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، یا اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے نیچے وہ کشتی چلی ہے نا، یا الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ عرش پر متمکن ہے، بیٹھے ہیں یا سیٹل ہیں، یہ زمین کے وہ بیٹھے ہیں ہماری طرح، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں کی سمت بھی متعین کرنا یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بھی مشابہت ہوگی مخلوق سے، تو مخلوق سے کوئی مشابہت یا تشبیہ ہونا یہ ٹھیک نہیں، یہ نہیں جائز، یہ عقیدے کے خلاف۔ تو ایک گروہ تھا مشبہہ کہلاتے تھے، مجسمہ کہلاتے تھے، کہ جو اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے تجسیم یعنی اللہ کے لیے کوئی جسم طے کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، عیسائیت میں بھی اس کا بڑا، یہودیت میں بھی اس کا بڑا تذکرہ ہے، ان کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا جناب کہ اللہ تعالیٰ اس شکل میں آئے اور انہوں نے اس طرح سے یہ کیا، باقاعدہ لڑائی کی، یہ اللہ کی، یہ سب۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، تو کیا مطلب ہے؟ تو ایسی چیزوں میں دو صورتیں، ایک تو ہے قدیم طریقہ جو اوریجنل طریقہ کہا جا سکتا ہے، یا جو کہا جائے گا کہ اثری طریقہ ہے، جو ہمارے ائمہ مجتہدین ہیں اور ان سے پہلے صحابہ کا درمیان جو معاملہ تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ اس طرح کی آیات کو، صفات الہی کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی جو ایٹریبیوٹس کی جو آیات ہیں، ان کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے؟ سکوت، خاموشی۔ اس کے بارے میں امام مالک کا جو مقولہ آپ نے سنا، ان کی خاص ان سے کسی نے اس طرح کا سوال کیا ان کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں،
تو انہوں نے کہا کہ الاستواء کے بارے میں سوال کیا کہ رحمان جو ہے وہ الرحمن علی العرش استوى سے کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ بیٹھے ہوئے. تو فرمایا کہ الاستواء معلوم، استوا جو ہے یہ تو ہمیں معلوم، مطلب قرآن میں لکھا ہوا استوا بس اتنا ہی کافی ہے. والکیف مجہول، اور وہ کیسے اوپر یا نیچے دائیں بائیں ہم کوئی اس کو معنی نہیں دیں گے، لیکن جیسے لکھا ہوا اتنا ہی، اور یہ کیسے ہوا یہ ہم جانتے ہیں. It doesn't even concern us. ہم کو بالکل ہمیں اس بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت. ایسا سوال صحابہ کرام ائمہ دین مجتہدین لوگ نہیں کیا کرتے تھے تو بیکار کے سوالات میں نہ پڑھو. ایک تو ترتیب یہ ہے، یہ سب سے سیفسٹ اور سب سے اوریجنل اسٹائل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس آئیں، اللہ کی آنکھ آئے، اللہ کا چہرہ آئے کا تذکرہ قرآن میں ہے نا. کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی، مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی. ایک انداز یہ ہے کہ اس کو کوئی معنی نہ دیے جائے، اور جو ڈائریکٹ معنی ہیں جو سمجھے جا سکتے ہیں اگر اس میں تشبیہ ہوتی ہو تو اس معنی کو تو بالکل ہی پھینک دیا جائے. ایک تو صورت یہ ہے. اور کوئی آلٹرنیٹ معنی دیے جائے جو لغت کے حساب سے بنتے بھی ہوں لیکن مین معنی نہ بنتے ہو بلکہ سیکنڈری معنی بنتے ہو، اور اس میں مشابہت نہ ہوتی ہے. تو اس بیس پر بعد کے علماء کرام نے اس پر کافی محنت کی اور خوص کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، چونکہ اب ہمارا تعلق ایسے لوگوں سے پڑ گیا ہے کہ جو آمنا و صدقنا والے نہیں ہیں. قرآن کی ایک آیت سنی انہوں نے بھی قبول کر لی. اب یہ خود قرید میں لوگ پڑھ گئے، چونکہ پڑھ گئے ہیں تو ان کو جواب دینے کے لیے تھوڑا سا انہوں نے اس کو کہتے ہیں کلام، علم الکلام، اس کو انہوں نے استعمال کیا. اس کے نتیجے میں کچھ انہوں نے اصطلاحات وضع کی اور بتائیں، اور کچھ چیزوں کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ فگریٹو انٹرپریٹیشن، تأویل اس کو کہتے ہیں. تأویل قرآن کی ان آیتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ کے کوئی ایٹریبیوٹس آئے ہیں ان سے وہ ڈائریکٹ میننگ تو نہیں لیے جائیں گے کیونکہ اس سے عقیدے پہ ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی شباہت کا خدشہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا کریں گے، سیکنڈ بیسٹ میننگ لے لیں گے، ایسے معنی لے لیں کہ جس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور وہ ہمارے عام ہے بھی. یعنی اب ید کا مطلب کیا ہوا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، سے مراد کیا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ. اور یہ مدد کا لفظ اللہ کا سایہ، تو اللہ کی گویا رحمت ہے مجھ پر، ہے نا. اللہ کی آنکھوں کے نیچے گویا اللہ کے علم کے ساتھ انہوں نے سفر کیا. تو اس طرح سے انڈائریکٹ معنی، اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کی ذات، کہتے کہ آپ اس کے ڈائریکٹ معنی نہ لیجئے جو سمجھ میں آتے کیونکہ اس سے شباہت کا خطرہ ہے، اور وہ معنی لیجئے کہ جو لغت کے طور پہ استعمال ہوتے بھی ہیں، ہماری زبان میں ہوتے ہیں، ہر زبان میں ہوتے ہیں، عربی زبان میں بھی ہوتے ہیں. آپ جب کسی سے کہتے ہیں کہ give me a hand to do this، انگریزی میں اگر کسی سے کہیں give me a hand to do this، کیا مطلب، آپ ہاتھ توڑ کے نکال کے چلو یہ لو، یہ تو نہیں مطلب ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہیلپ کر دو میری، ہے نا. ایک سوال ہے میرا، جی. جیسے نماز پڑھتے ہوئے بولتے ہیں نا کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ امیجن کریں، مطلب آپ کو ایسا لگے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کم سے کم ایسا تو لگنا ہی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بے شک. تو اس کو کیسے آدمی کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں؟ تو بہت مشکل کام ہے. ہاں، کائنات کی جلوہ فرمائیاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ میں، اللہ کی جو کائنات میں جلوہ فرمائیاں ہیں ان چیزوں میں آپ کو نظر آئے گا. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی کرشمہ. کہیں کسی چھوٹے سے کیڑے کو چلتے ہوئے دیکھا، اتنا معمولی سا خود ہے لیکن اپنے سے 10 گنا بڑا ایک وہ نٹ اٹھائے چلا جا رہا ہے. ایک چیونٹی صاحبہ جو ہے چھوٹی سی، وہ ایک موٹا سا کوئی بڑا سا کہہ دیتا ہے کھانے کی کوئی چیز اٹھائی لے جائے. کیا اللہ کی شان ہے، ہوا سے بھی کم، کیا وزن ہے اس چونٹی، اور اپنے سے کتنا زیادہ. یعنی نے خود ایک کسی چونٹے کو آپ یوں فلک کر دیجیے وہ اتنا دور اٹھ کے جاتا ہے نیچے سے، وہاں پہ گرتا ہے، پھر وہاں سے چلنا شروع کرتا ہے بغیر سہلائے ہوئے اپنے آپ. انسان کو اسی ریشو کے ساتھ، انسان کو جتنا اس کا وزن ہے، اب اس چونٹی کے سائز کے حساب سے جہاں وہ جا کے گرتی ہے یہاں سے یہاں تک، وہ اس کے وزن کے، اس کی باڈی کے اور اس پروپورشن کے حساب سے دیکھیں گے تو کتنا بنے گا. وہ سمجھیے 100 گنا آپ کو پنچ مار کے پھینک دیا جائے جہاں آپ کے سائز کے 100 گنا فاصلے پر،
تو جو آپ کی اوقات ہوگی آپ سہلانے کے بھی قابل نہیں ہوں گے آدمی جو ہے وہ اس کے بعد بچے نہیں ہڈیاں وڈیاں کروا لے گا بری طرح سے روئے گا. کتنے کمزور ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ نے اتنے سے کیڑوں کو کتنی طاقت, کتنی ریزیلینس, کتنی برداشت اور کتنی قوت دی, انسان کرتا پھرتا ہے. تو آدمی اس طرح کی چیزوں کو سوچ کے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو اور اس کی رحمتوں کو اپنے اوپر اس کی کیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ مجھے اس نے توفیق دی کہ میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے قابل ہوں. مطلب اللہ کی بڑائی کو دیکھے وہ, اللہ کی صفات کو سامنے رکھے. ہم اللہ کی صفات سے اللہ کو پہچانتے ہیں تو اللہ کی صفات پہ غور و خوض کریں. تو بہتر طریقہ تو سب سے یہی ہے کہ آدمی احتیاطاً جہاں ضرورت نہ ہو وہاں تعویل میں بھی نہ پڑے بلکہ تفویض میں رہے. تفویض کا مطلب کہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ پر کنسائن کر دیا ان کے معنی بھی, ہر چیز کوئی اس بات معنی بھی نہ کرے اور نہ جو ہے اس کی تشریح کی جو ضرورت ہے. خانہ کعبہ کو امیجن کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو امیجن کرے. کسی بھی چیز مخلوق میں سے کسی چیز کو امیجن نہ کرے. بہتر ہے کہ اللہ ہی, کیونکہ اللہ مطلوب ہے. اس سے بہتر یہ نہیں کہ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے بہتر نہیں. اگر آدمی اگر یہ امیجن کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اس میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو آدمی بس یہ سوچا کہ بس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پہلا درجہ تو یہی ہے. پہلے درجہ یہی ہے. پہلے یہاں تک اس کی بیسک ایگزامپل تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ جب کسی ایگزام میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ ادھر دیکھیں کہ آپ دیکھیں ٹیچر دیکھ رہے ہیں مجھے, اور جہاں ٹیچر دیکھتا ہے فوراً دبا کے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے نا. پیپر جب دے رہے ہوتے ہیں تو جیسے قدم اٹھاتے ہیں دیکھنے کے لیے تو ٹیچر جیسے لکھتا ہے پھر دوبارہ اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں. بیسٹ ایگزامپل یعنی کہ اگر اللہ آپ یہ کہیں بھی آپ کی نظر بڑھتی تو آپ ایک دم سوچے کوئی دیکھ رہا ہے مجھے تو دوبارہ آپ اسی رزم میں شروع کرتے ہیں. پہلا اسٹیپ یہی ہے. اس سے اوپر کا اسٹیپ ہے کہ میں اللہ کو پہلے اس فکر کو کریں, یعنی کہ ہم صرف اللہ کی بڑائیاں ہی سوچیں اور کچھ ہمیں سوچنے کی ضرورت اللہ کے وجود کو نہیں سوچیں, وجود کو نہیں سوچیں. بلکہ اس کے بارے میں مقولہ بھی ہے نا کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ